یہ حالت ہے کہ ایئر لائنوں کے پاس بھی پیسہ پڑا ہوا ہے، سعودی عربیہ میں بھی پیسہ پڑا ہوا ہے، اس کا والی وارث ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ہوٹل والے کہتے ہیں جی آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں، ایئر لائنس کہتی ہیں جی آپ اپنی ٹکٹیں پرچیز کریں، لیکن جو ان کا سسٹم ہے وہ لاک ہو چکا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اب نئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ خدا کے لیے ان حاجیوں کے اوپر رحم کریں، ہمارے ٹریول ایجنٹوں پہ نہ کریں، ان کے اوپر کریں۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کتنی مختصر ہے، کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ حاجی زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا جس نے یہ اپنا 18 اپریل از دا لاسٹ ڈیٹ فار دی ایشنگ آف ویزا، اور یہ یہاں تک آ گیا۔ ان کی ہمارے جو حوب کے ممبرز انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان کی کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ماں سوائے صرف ایک پرائم منسٹر کی، انہوں نے ہر جگہ پہ آواز اٹھائی ہے اور ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ایون کے سینٹ کے ممبرز کے ساتھ۔ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس وقت تک اپنے پیکیجز اپلوڈ نہیں کر سکتے اپنے سسٹم پہ جب تک منسٹر فار حج اس کو انفارمیشن پوری کمپلیٹ اتھارٹی نہ دے دے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مسرور العیش آفیشیل اور میں مسرور العیش آپ سے مخاطب ہوں۔ وطن عزیز کو درپیش بے شمار مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں جیسے ہی ترقی کی طرف یہ گامزن ہونے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ٹانگ کھینچ کے اسے نیچے گرا لیتا ہے۔ چلو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس ملک میں بسنے والوں کو مذہبی آزادی اظہار رائے اور ان جیسی بنیادی ضرورتوں سے اور بنیادی آزادیوں سے، ہیومن رائٹ سے محروم کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اس ملک کے 29 کروڑ عوام، جنہیں عام طور پہ ابھی تک ان پڑھ اور جاہل طبقہ 22 کروڑ اپنی تقریروں میں پکارتا ہے، بالکل غلط ہے، یہ عدد بالکل غلط ہے۔ تو جناب، وہ 29 کروڑ لوگ جب عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہیں، پورے اپنی سیزن کی، سالوں کی کمائی اکٹھی کر کے بندے کی خواہش ہوتی ہے میں عمرہ کر لوں، روضہ رسول دیکھ لوں، حرم کعبہ دیکھ لوں، اللہ کا گھر دیکھ لوں، لیکن اس کے بدلے میں اسے کیا کیا تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس سلسلے میں موجودہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حج کے نام پہ جو بہت بڑے فراڈ ہو رہے ہیں وہ ہوئے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی تقریباً اربوں روپے کا ایک فراڈ ہوا ہے کہ 77,000 حاجیوں سے، یعنی متوقع حاجیوں سے یا ان کسٹمر سے یا زائرین سے جو جانا چاہ رہے تھے، ان کے پیسے ہڑپ ہو رہے ہیں، جس کے اب نتائج یہ ہوں گے کہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے ٹریول ایجنٹ، ٹور ایجنٹ جو بند ہوں گے، ان سے لاکھوں کے گھروں کے چولہے بند ہوں گے۔ اس سلسلے میں میں چونکہ موجود ہوں ادھر، میں نے سوچا میں کیوں نہ اس سلسلے میں آپ کو وہ معلومات پہنچاؤں جو پچھلے 2 ویک سے میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے، یا سوشل میڈیا بھی اگر آپ کو دے رہا ہے تو مکمل معلومات اور تفصیلات نہیں دے رہا۔ آپ تک صحیح خبر، صحیح تفصیلات، صحیح انفارمیشن پہنچانا آپ کا بنیادی حق ہے، اور مسرور العیش اور اس کی ٹیم اس کام کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہمارے ساتھ ہی اس وقت پاکستان ٹریول اینڈ ٹور ایسوسیشن، ایجنٹ ایسوسیشن کے سابقہ چیئرمین، فارمر چیئرمین، جو متعدد دفعہ چیئرمین رہ چکے ہیں، اور اس فیلڈ میں ان کا تقریباً 30 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، وہ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور میری ریکویسٹ پہ انہوں نے خود بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو جذبات ہیں، ان حاجیوں کے جذبات اور ٹریول ٹور آرگنائزیشن کے جذبات جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچیں، پاکستانیوں تک پہنچیں، تاکہ پاکستانیوں کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو جناب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ طارق بھائی، بہت شکریہ جی۔ طارق آغا صاحب ہیں۔ طارق آغا صاحب ہمیشہ ایک اچھا نام رہا ہے ٹریول اینڈ ٹور انڈسٹری میں، ٹریول لیڈ کے نام سے ان کی جو کمپنی ہے پورے پاکستان میں کام کرتی ہے، اور دنیا سے باہر کینیڈا، امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی ان کے آپریشن جاری رہتے ہیں۔ تو طارق صاحب، آپ جو یہ موجودہ یہ ہوا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے، اور یہ کیسے ہوا اور ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام آغا طارق سراج ہے اور میں فارمر چیئرمین ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن آف پاکستان
ہوں اور میں لاہور بیسڈ ہوں. میری ایجنسی کا نام ٹریول لیڈ ہے. ہمارے بہت اچھے دوست اور بھائی ہیں مطلوب صاحب نے ایک لفظ بولا کہ یہ فراڈ اس انڈسٹری میں ہوا ہے. ایکچولی یہ فراڈ نہیں ہے, اسکیم ہے, جو کہ ہماری سب سے بڑا الحاق جو پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ہے, بہت سارے میٹرز میں ہے. اور سعودی جو کسٹوڈین آف حرمین شریف کے ہیں, یہ انہوں نے پاکستان کے اوپر کچھ نئے انہوں نے اپنے رولز بنائے تھے. ان رولز کے اوپر انہوں نے جس چیزوں کو ٹائم فریم میں رکھا تھا, ان ٹائم فریمز کو فالو کرنا تھا, جس پہ ان کی پارٹنر تھی ہماری منسٹر آف حج, جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے جانا تھا. ایکچولی آپ کو اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا حج جو ہے یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے. ایک حصہ ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو سیل کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے ہوپ کے ممبر ہیں, حج آرگنائزیشن وہ دیکھتی ہے, اور دوسرا گورنمنٹ آف پاکستان دیکھتی ہے. ہوا یہ کہ سعودی عربیہ نے اپنا ایک نیا سسٹم جو انہوں نے لانچ کیا, جو کہ آلموسٹ لاسٹ حج تھا 2024 کا جب ختم ہوا, تو انہوں نے اسی وقت ابھی میرا 2-4 دن بھی نہیں گزرے تھے تو انہوں نے اپنی لانچنگ کر دی تھی. اور وہ لانچنگ ابھی کیونکہ ہمارے پاکستان کا سسٹم ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز فوراً امپلیمنٹ ہم نہیں کرتے, ہم گریجولی چلتے ہیں, اپنے حساب سے چلتے ہیں. ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں. تو انہوں نے اپنی جو انفارمیشن تھی وہ منسٹری کو پاس کر دی, اور ہماری منسٹری نے اپنے انداز میں اپنے جو سیکٹرز کو لے کے چلے, انہوں نے امیڈیٹلی اپنی جو ہمارے جو سرکاری طور پہ حج پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا. جو ہمارے پرائیویٹ لوگ تھے ان کو انہوں نے کسی قسم کی انفارمیشن نہیں پاس کی. اس کی ڈیڈ لائن تھی کہ 14 جنوری 2025 تک آپ پرائیویٹ سیکٹر اپنا جو سلسلہ ہے وہ پورا کمپلیٹ کر دیں, اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا اس کو لاک کریں, پیمنٹس کر دیں. جبکہ یہ لاسٹ جون میں اگر حج ہوتا ہے یہاں آپ کا, تو وہ اپنا سرکاری جو طور پہ لوگ ہیں وہ آ کے سرکاری اپنے معاملات شروع کر دیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس وقت تک اپنے پیکیجز اپلوڈ نہیں کر سکتے اپنے سسٹم پہ جب تک منسٹر آف حج اس کو انفارمیشن پوری کمپلیٹ اتھارٹی نہ دے دے. تو ہوا یہ ہے کہ جو ہماری منسٹر آف حج ہے اس نے ان کو اتھورائز کیا کہ آپ 10 جنوری کو انہوں نے الاؤ کیا کہ آپ اپنے پیکیجز اپلوڈ کریں, اور 14 جنوری از دا لاسٹ ڈیٹ. تو اس پہ یہ ہوا ایک المیہ ہے کہ ہمارا پورا پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک پریشانی میں آ گیا. اس نے جتنا بھی زور سلسلہ تھا انہوں نے اپنے معاملات شروع کیے, اور مختلف طریقے سے وہ پیمنٹیں سعودی عربیہ اپنی شفٹ کرتے ہیں, جس میں ہوٹلز ہیں, آپ کے عرفہ منا کے جو معاملات ہیں, مکتب جس کو کہتے ہیں, ان کو پیمنٹیں کرتے رہے, ساتھ میں ایئر لائنوں کو پیمنٹیں کرتے رہے. جتنے حاجی ان کے پاس آئے ان سے پیمنٹ جتنی تھی وہ اس سے بھی کرتے رہے, اپنی پیمنٹس بھی لے کے وہ کرتے رہے. اپنا بہت کچھ انہوں نے ایسٹ اس پہ لگا دیا. لیکن ہمارا حاجی اتنا جلدی نہیں آتا ان لوگوں کے پاس. ایک ٹائم فریم اس کا بھی بنا ہوتا ہے کہ حج سے 20 دن پہلے, 25 دن پہلے, یا مہینہ 1.5 مہینہ پہلے وہ اپنی تیاری کرتا ہے, بتاتا ہے کہ میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا, کس سے جانا ہے, پیمنٹ ارینج کرتا ہے. یہ المیہ تو ہو گیا جناب. اور منسٹری کے ساتھ ہمارے جو تھے ہوپ کے ممبرز, ٹریول ایجنٹس, یہ سارے جاتے رہے, پوچھتے رہے, وہ اپنے معاملات لے کے چلتے رہے کہ دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. جب کہ 18 اپریل از دا لاسٹ ڈیٹ فار دا ایشنگ آف ویزا, اور یہ یہاں تک آ گیا. ان کی ہمارے جو ہوپ کے ممبرز انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان کی کوئی ایسی اتھارٹی نہیں, ماں سوائے صرف ایک پرائم منسٹر کی, انہوں نے ہر جگہ پہ آواز اٹھائی ہے اور ان سے ملاقاتیں کی ہیں, ایون کہ سینٹ کے ممبرز کے ساتھ ادھر. لیکن اس کے اوپوننٹ کیا ہوا کہ منسٹر آف حج نے ان کو جس دن ان کی سینٹ میں ملاقات ہوئی اسی دن انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا کہ سعودیہ نے صرف ہمیں اب پرائیویٹ سیکٹر میں 23,000 بندے کو الاؤ کیا, جو کہ صرف یہی حاجی جائیں گے, اور ریسٹ آف جو ہے 67,000 حاجی وہ نہیں جا سکے گا. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے وہ معصوم اور پیارے لوگ جو سالوں سال سے اپنا 1-1 روپیہ جوڑتے ہیں اللہ کے گھر جانے کے لیے, اور وہ اپنے تعلقات سے ہمارے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کے جان پہچان والے ہوپ کے ممبرس ہیں, ان کو جتنی پیمنٹ جمع کرواتے رہیں, اور وہ پیمنٹیں آگے جاتی ہیں, وہ ساری کی ساری اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اور
یہ حالت ہے کہ ایئر لائنوں کے پاس بھی پیسہ پڑا ہوا ہے, سعودی عربیہ میں بھی پیسہ پڑا ہوا ہے, اس کا والی وارث ابھی تک کوئی نہیں ہے. ہوٹل والے کہتے ہیں جی آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں, ایئر لائنس کہتی ہیں جی آپ اپنی ٹکٹیں پرچیز کریں, لیکن جو ان کا سسٹم ہے وہ لاک ہو چکا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اب نئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو یہ المیہ پورے پاکستان کے لیے, جس میں 67,000 لوگ ہیں, اور 67,000 لوگوں کا ایک ہلکا احباب ہے, دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ اس کی تمنا جس بندے کی ہے وہ کتنی عروج پہ, کہ وہ حج بالکل قریب ہے 1-1.5 مہینے بعد. تو وہ جب اسے یہ پتا چلے گا کہ وہ حج پہ نہیں جا رہا تو اس کے لیے کیا ہوگا. اور ہم تو یہ یہاں تک گورنمنٹ کو کہتے ہیں خدا کے لیے ان حاجیوں کے اوپر رحم کریں, ہمارے ٹریول ایجنٹوں پہ نہ کریں, ان کے اوپر کریں. کوئی پتہ نہیں زندگی کتنی مختصر ہے, کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور وہ حاجی زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا جس نے یہ اپنی زندگی جمع پونجی لگائی ہوئی ہے. اور وہ ٹریول ایجنٹ میری برادری جنہوں نے اپنے ایسٹس بیچ کے سعودیہ کے معاملات پورے کرنے کی کوشش کی, وہ بھی برباد ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ ٹریول ایجنٹ بھی برباد ہو رہے ہیں. اور یہ حاجیوں کی پوری ایک جو شخصیت ہے جس نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہوگا میں آ رہا ہوں, جب اس کو پتہ چلے گا میں نہیں جا رہا ہوں تو وہ کتنا بڑا ڈیمیجز ہوگا. تو حکومت وقت سے میری التجا کہ اللہ کے واسطے آپ کے سعودی عربیہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور آپ چاہیں اس قوم کے اوپر مہربانی کر سکتے ہیں. سعودیہ سے کہیں جی اپنی جو بھی آپ نے نیا سسٹم بنایا ہے, وہ آپ نے جو سسٹم بھی دیا ہم فالو کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس سال ہمیں یہ مراد دی جائے کہ ان کو اجازت دی جائے یہ حاجی جائیں, اور آپ کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے ملک کے لیے بھی دعا کریں, اور کوئی بھی ڈیمیجز نہ ہو, کسی کو نقصان نہ ہو. ایک مختصر سی اپیل ہے پاکستان گورنمنٹ کے آگے, جو بھی ادارہ اس کو سن رہا ہے, خدا کے واسطے پاکستانی قوم کے اوپر مہربانی فرمائیں. اور یہ انڈسٹری جو کاروبار کر رہی ہے وہ بھی برباد ہونے جا رہی ہے اگر یہ کام نہیں ہوگا, اور وہ کتنے لوگ ڈیمیجز ہوں گے اس پہ آپ بہتر جان سکتے ہیں. تو طارق صاحب یہ بڑی تفصیل سے آپ نے, اور بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ جو تھے جو عام لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں, میڈیا کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ہم پاکستانی میڈیا کے محتاج نہیں ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, ہمارے ایون کے ٹریول ایجنٹس بھی ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, انہیں اگر کوئی پاکستان میں مشکلات ہیں, ان کی پرابلمز ہیں, تو وہ بھی حل ہونا چاہیے. اور وہ بیچارے جو 77,000 جتنے بھی وہ حاجی اس سے متاثر ہوئے ہیں, ان متاثرین کو آئندہ کے لیے پاکستان کے اندر ایک کنسیپٹ کریٹ ہو جائے گا کہ دیکھیں جی حج کا تو فراڈ ہو جاتا ہے, حج کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے, اور یہ وہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا یہ اسکیم جو ہے ایک بہت بڑا فیوچر میں پاکستانی انڈسٹری کے لیے, معیشت کے لیے ایک نقصان ثابت نہیں ہوگا؟ بالکل 100% یہ بہت بڑا نقصان بھی ہوگا. اور وہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ میں ایک فار ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ جی میں نے سعودیہ پہ اپنے حاجیوں کے پیسے لگا کے وہاں بھیجے ہیں, اور وہ ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں, اور یہ کروڑوں کی پیمنٹ میں کر چکا ہوں سعودی عربیہ حج کے زمرے میں, جو میرے حاجیوں کی بھی ہے, کچھ ہماری بھی ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ المیہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پیمنٹس نہیں آتی اور معاملہ پھنس جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے ان کو ریفنڈ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو آپ پھر یہ دیکھیے کہ اس انڈسٹری سے کتنے لوگ بھاگتے ہیں, کتنے لوگ برباد ہوتے ہیں, کیا کیا مسائل آتے ہیں. حاجی اٹھ کے چیخو پکار کرے گا, کس کو بدوائیں دے گا, کس کو نہیں دے گا, یہ سارے کا سارا ایک اسکیم کی صورت میں بن جائے گا کہ فراڈ کون کر گیا, کس نے. یہ اس وقت ہماری منسٹری آف ریلیجس, پرائم منسٹر ہمارا, ہماری گورنمنٹ, ہمارے فارن افیئرس کے جو لوگ ہیں, خدا کے لیے اس قوم پہ ترس کھا کے, جیسے آپ نے بہت سارے مسائل پہلے بھی حل کیے ہیں, اس کو بھی لے کے چلیں. ابھی ہمارے حج میں 1 مہینہ کچھ دن, ابھی میرے خیال 12-13 دن پڑے ہوئے ہیں. اس مسئلے کو 1 سیکنڈ میں آپ حل کروا سکتے ہیں سعودی گورنمنٹ سے کہ اگر آپ اپنا رول جو آپ اپنی سے منوانا چاہتے ہیں, ہم اگلے سال سے آپ کو 6 مہینے 8 مہینے پہلے اپنا حاجی بک کر کے دے دیں گے, جس پہ آپ لوگ مطمئن ہو جائیں, کیونکہ یہ چاہتے ہیں ایک نئے سسٹم کے تحت ان کے پاس 6 مہینے 7 مہینے پہلے ہر پیسہ پہنچاؤ. تو ہم جب یہ اتنا بڑا مسئلہ گزر جائے گا تو اب ہماری قوم کا پتہ چل جائے گا, ہمارے تمام ٹور آپریٹرز کا پتہ چل جائے گا کہ حج 6 مہینے پہلے بک ہوتا ہے. تو میری التجا ہے آپ سے بھی, جہاں تک یہ بات جا سکتی ہے اسے پہنچائیں. جی طارق صاحب, اصل بات تو یہ ہے کہ قوم کے جب رہنما, لیڈر اور لیڈ کرنے والے, اس کو آگے لے کے چلنے والے جب تک قوم سے, اپنی عوام سے مخلص نہیں ہوں گے, اور جب تک سعودیہ کی گورنمنٹ سے بھی ہم آپ نے بھی کی ہوگی احباب سے بات,
کہ جب وہ ایک پالیسی اناؤنس کرتے ہیں تو اس پر قائم رہے. سعودیہ بھی بار بار بدلتے ہیں، اپنی پالیسی بدلتا ہے، اپنے بیانات بدلتا ہے، نوٹیفیکیشن کرتا ہے، نوٹیفیکیشن واپس لیتا ہے، جس سے زیادہ تر نقصان حاجیوں کو اور پاکستان کی اس انڈسٹری کو، جو ٹورزم انڈسٹری ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے ابھی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے انہوں نے اعلان کیا، اب بہت زیادہ پاکستان میں ہڑبنگ مچی اور سارا کچھ ہوا. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بوئے آئی جنج ونو کلی دا کن، یعنی اس طرح کا ماحول پاکستان میں کر دیا گیا ہے کہ شادی کی رات کڑی کے کان چھید رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میرا مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے وہ بادشاہت ہے وہاں، اور وہ کسٹوڈین آف حرمین کہتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا. ایکچولی ان کی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے کتنے سو ملکوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور ہر ملک کا بندہ اپنے ایک انداز میں آتا ہے، اور اس کی وہاں جو ان کی مینجمنٹ کمپنیاں ہیں، جو سیکورٹیز ہیں، انٹرنل ان کی منسٹری آف انٹیریئر ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ اس کو کرتی ہے، جو مسائل حل کرنے کے لیے ان کو کور کرنے کے لیے وہ چلاتے ہیں. تو اوور آل وہ بناتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں، بعض اوقات ختم بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان اس دفعہ یہ بھی ہوا ہماری انڈسٹری کے لیے کہ ماہ رمضان کے پہلے روزے ہی ہمارے لیے عمرہ بند کر دیا گیا ویزا، اور یہ انڈسٹری نے اس وقت بھی بہت بڑا لاس فیس کیا، جس میں کروڑوں کی تعداد میں ہر ایئر لائن کے پاس ایڈوانس بکنگ کے طور پہ پیسہ پڑا ہوا تھا. وہاں ہوٹلس کی ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے. یہ انڈسٹری کے لیے ایک المیہ پہلے ہم نے فیس کیا ہے، اور یہ اس سے کئی گنا بڑا المیہ اب آنے جا رہا ہے جو حج کی صورت میں. تو اس کے لیے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی سعودیہ کی طرح اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ہماری قوم سب سے زیادہ عمرہ کے لیے فائنینشلی سپورٹر بھی ہے، اور بہت بڑا فائنینشلی ایک اپنا ریونیو بھی وہاں دیتے ہیں، انویسٹر بھی ہیں ہمارے لوگ، کہ پاکستان کا سٹیک چھوٹا نہیں ہے، پاکستان کا سٹیک بہت بڑا ہے. تو کیا ہماری سٹنگ گورنمنٹ اتنی بھی بات نہیں منوا سکتی کہ یار گورنمنٹ کے آپ کے ملک میں بلینز آف ڈالرز جو ہم بھی لے کے آتے ہیں، آپ کے پاس جو آپ کا ایک ریونیو، آپ کا بزنس بنتا ہے، اس پہ ہمیں کئی مراد دی جائیں کہ کہیں آسانیاں ہمارے لیے بھی عطا کی جائیں. اور نو ڈاؤٹ کہ ایک ابھی جو کرنٹ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو بیگرز پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو بیگرز کو روکنے کے لیے اس کا گورنمنٹ آف پاکستان کوئی رول بنائے، کوئی طریقہ کار بنائے، وہ تمام ٹریول ایجنٹس ٹور آپریٹرز کو دیں، ہم اس کو فالو کرنے کے تیار ہیں. لیکن آئے دن ہمارے اوپر یہ پابندیاں کہ آج ویزا بند ہو گیا، کل یہ ہو گیا. اس میں پاکستان گورنمنٹ کو جب ٹکٹ بنتی ہے، جب ہوٹل بک ہوتا ہے، تو اس میں بھی اچھا خاصا ریونیو ملتا ہے. تو اس انڈسٹری کو بھی یارو مددگار مت چھوڑیں. میں حکومت وقت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ خدایا یہ جو بھی بیگرز کی بات میں نے کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو ابھی خوشحال لوگ ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جو نے اپنے سارے وسائل سعودیہ حج کی صورت میں ڈال دیے، کیا یہ بھی بیگرز بن کے گورنمنٹ سے بدوائیں بھی دیں اور آگے بھی معاملات خراب ہوں؟ تو ان کو بچایا جائے، ان کو کسی بھی صورت میں بچایا جائے. یہ قوم کے اوپر آپ کی بہت بڑی شفقت کا ہاتھ ہوگا. جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ سے اپنا انٹریکشن کریں اور اس کے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا آدھے پونے گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ آف پاکستان چاہے. اور ہمارے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جس کو ہوپ کہتے ہیں ہم، ہماری وہ ایسوسیشن ہے حج آرگنائزیشن کی، وہ تیار ہے. ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. لاہ عمل دیں ہمیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس قوم پہ مہربانی فرمائیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، دعا بھی کیجئے کہ یہ 67,000 جو ہمارا حاجی ہے، ان کا فریضہ ادا ہو، اور جو ہمارے یہ انڈسٹری کے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں آسانیاں اور خیر عطا فرمائے تاکہ یہ کسی دوسرے راستے پہ نہ جا سکیں. بہت شکریہ. جی طاہر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے صحیح صورتحال جو ہے عوام کے سامنے پیش کی. اب دیکھتے ہیں کہ ارباب اختیار پہ کے کانوں پہ جوں ریگتی ہے کہ نہیں. تو ویورز آپ دیکھ رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے درد کو سمجھا، اور آپ کا میڈیا ہے، جو آپ کا بھی تعلق جس طرح بھی ہے، آپ اس پہ ہماری آواز پہنچا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ نیک ہماری آواز سنے اور اس کے اوپر کوئی رد عمل دے، کوئی بہتر منصب. اور اب یہ وقت یہی ہے کہ جس میں ہم ہر جگہ پہ، ہر سیکٹر پہ آواز اٹھانے کو تیار ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا. شکریہ، اور دیکھتے رہیے مسرور لائٹ آفیشیل.
جی اے پاکستان. تھینک یو.